یعنی بتایا گیا کہ انسان پر ہمارے انعامات بہت زیادہ ہیں. یہ بنیادی صلاحیتیں ہم نے انسان کو نہ دی ہوتی تو وہ کچھ بھی نہیں تھا, وہ ایک پکوڑا ہوتا, اس سے زیادہ وہ کچھ بھی نہ ہوتا. لیکن ہمارے ان تمام انعامات کے باوجود انسان ایک کام نہیں کر سکا, فلق تحمل عقبہ, وہ ایک گھاٹی عبور نہیں کر سکا. یوں کہہ لیجئے ایک رکاوٹ سے نہیں گزر سکا, یا یہ کہہ لیں کہ ایک گانٹھ تھی اس کو کھول نہیں سکا. فلق تحمل عقبہ وما ادراک ما العقبہ, اور تمہیں کیا معلوم یہ عقبہ, یہ گھاٹی, یہ گانٹھ, یہ بیریئر, یہ رکاوٹ کیا ہے؟ فک رقبۃ, یہ گردن کا چھڑانا ہے جی. گردن چھڑانا یعنی کسی غلام کو آزاد کر دینا, یا کوئی قرض تلے آ گیا ہے تو اس کو یک بارگی اتنی مدد کر دینا کہ اس کی گردن اس قرض کے بوجھ تلے سے نکل جائے. اب اس میں رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ ایک لفظ ہم نے سورہ مطلب 2-3 جگہوں پہ آیا, سورہ تغابن میں کل پرسوں پڑھا تھا, وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, جو اپنے جی کے لالچ سے بچا لیا گیا وہ فلاح پا گیا. تو جب آپ کسی کی گردن چھڑانے کی سوچیں گے تو رکاوٹ کیا بنے گی؟ یار میں اپنا مال اپنی جیب سے نکال کے ادھر خرچ کر دوں, رکاوٹ اندر یہ مال کی محبت, جی کا لالچ, حل من مزید کی خواہش. تو پہلی رکاوٹ تو آپ کا وہ کھل جائے نا, مال کی محبت کھل گئی تو آدھا سے زیادہ تزکیہ ہو گیا. فک رقبۃ, وہ گردن چھڑانا. اس سے آگے او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ, بڑا مشکل ہے یہ گرا, ذرا سوچیں, کھول لیں گے آپ. کسی کو اس دن کھانا کھلانا جب اپنے پیٹ کے لالے پڑے ہوں. ویسے آپ کے پاس بہت سارا تھا, اس میں سے کسی کو 2 روٹیاں دے دی, یہ بھی بڑی بات ہے. آج تو یہ بھی نہیں ہوتا, وہ کسی میں پھینک دیتے ہیں ادھر ڈسٹ بن میں, لیکن یہ کہ کسی کو نہیں دیں گے. کوئی دے دے چلیں بڑی بات ہے, لیکن یہاں جو معیار مقرر کیا گیا وہ سمجھیں. خود مجھے بھوک لگی ہوئی ہے, میں نے دوسرے کو دے دیا. یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, اپنے پر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں خواہ خود ضرورت مند ہی کیوں نہ ہو. اچھا, جس کو دیا وہ کون ہے؟ یتیمن ذا مقربتین, کوئی اپنا رشتہ دار یتیم, او مسکینن ذا متربتین, یا کوئی مسکین جو مٹی میں رل رہا ہے. بندہ تو خدا ہی کا ہے. آخرت میں اللہ پوچھے گا, کہے گا یار میں بندے, میں تیرے پاس آیا تھا, میں بھوکا تھا, میں نے تجھ سے کھانا مانگا, تو نے مجھے نہیں دیا. میں ننگا تھا, میں نے تجھ سے کپڑے مانگے, تو نے مجھے نہیں دیے. وہ کہے گا یا باری تعالیٰ تو میرے پاس کب آیا؟ تو اللہ فرمائے گا وہ میرا جو بندہ تھا وہ میں ہی تھا. تو یہ وہ گھاٹی ہے جس کو انسان عبور نہیں کر سکا. ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ, پھر وہ ایمان لانے والوں میں سے ہوا اور باہم ایک دوسرے کو صبر کی تلقین, مصیبتوں پر, مشکلات پر, مصائب پر, آلام پر صبر کرنا, ایک دوسرے کو کہنا. وتواصوا بالمرحمہ, اسی رحم کا, یہ جو اوپر خود کرتا تھا, اسی رحم کو دوسروں کو بھی وصیت کرنا اور تلقین کرنا اور نصیحت کرنا. اولئک اصحاب المیمنہ, یہ دائیں طرف والے ہیں. یہ ہے جناب آپ کی وہ جو صلاحیت جو پروان چڑھنی ہے, اس کے راہ کی رکاوٹ, وہ جس گھاٹی سے آپ نہیں گزر سکے نا, آپ کی روح کی نشو نما رک گئی. اس گھاٹی سے آپ پیچھے رہ گئے, آپ کا تزکیہ نہیں ہو. تسبیح بڑی رکھنے سے تزکیہ نہیں ہو سکتا. کسی پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر لینے سے تزکیہ نہیں ہو سکتا. کوئی خاص قسم کا وظیفہ پڑھ لینے سے تزکیہ نہیں ہو سکتا. تزکیے کے لیے پہلی ضروری شے آپ کے اندر انسانی ہمدردی کا مادہ ہو. اس میں آپ اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دے سکتے ہو. ایمان لائیں, باہم مل کر ایک دوسرے کے ساتھ بھی کوئی تلقین کا, تعلیم کا, تذکیر کا کوئی ایک نظام, کوئی جماعت, کوئی مل بیٹھنے کی کوئی صورت وہ بنائیں. اب آپ اصحاب المیمنہ ہوئے, اب آپ نے وہ گھاٹی عبور کر لی, اب آپ کا درخت پروان چڑھ سکتا ہے. اب آپ کی اقبال صاحب نے یہ تو بتا دیا نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. لیکن خودی بلند کیسے ہوگی؟ یہ ہے خودی کو بلند کرنے کا طریقہ. ہم کہتے ہیں مال نہیں دینا, باقی یہ ہے کہ جب ہم ریٹائرڈ ہو جائیں گے نا, ساری زندگی کما کما کے ریٹائرڈ ہونے کے بعد ایک بڑی ساری کوٹھی بنائیں گے اور اس کوٹھی کے ایک سائڈ پر ایک خانقاہ بنائیں گے. وہ اسی کا ایک کمرہ ہوگا, ویل فرنشڈ, ویل ڈیکوریٹ,
اور اس کا نام ہم خانقاہ رکھیں گے، اس میں اے سی بھی لگا ہوگا، سب کچھ ہوگا، اور پھر ہم نے جو پوری زندگی کمایا ہوگا تو یہاں بیٹھ کے اب اللہ اللہ کریں گے، اور سارے وہ جو اعمال القرآن کتاب ہے اس کو پڑھ کے سارے وظیفے یاد کر کے صبح سے شام تک وظیفہ کیا کریں گے، اور پھر ہم صوفی کہلائیں گے۔ یہ ہمارا جدید صوفی اسلام ہے۔